کہاں کہاں ابھی بھی ٹیررسٹ ونگز آپریٹ کر رہے ہیں. کراچی میں اگر آپ کہیں تو زیادہ تر آؤٹ اسکرٹس میں ہے. داعش کی انوالومنٹ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ داعش نے اپنے پنجے یہاں گاڑ لیے. انٹرنیشنل آرگنائزیشن انوالومنٹ پاکستان میں ٹیررزم کی حد تک بہت زیادہ ہے. پروگرام کرائم سین کے ساتھ میں ہوں بینا خان. ناظرین، آج ہم کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ آئے ہیں اور ایس ایس پی عثمان باجوہ سے ہم بات کریں گے اور یہ پتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ سی ٹی ڈی کی ابھی تک کیا سکسیس ریٹ رہا ہے. سی ٹی ڈی نے ابھی تک کون سے ایسے ٹارگٹ کلرز ہیں اور کون سے ایسے دہشت گرد ہیں جن کو پکڑ لیا ہے اور جن کے اوپر ابھی بھی ان کی ورکنگ جاری ہے. اور یہ بھی پتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ سی ٹی ڈی کو اپنے لیے کتنا ان کو سیکیورٹی کنسرنز رہتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم نے اگر پاسٹ ریکارڈز دیکھیں تو اس میں بہت سارے ایسے بھی سی ٹی ڈی کے افراد تھے جو کہ اب دنیا میں نہیں رہے بیکاز ان کے اوپر بہت سارے اٹیکس بھی ہو چکے ہیں. تو یہ ساری گفتگو آج ہم کریں گے عثمان باجوہ صاحب سے. السلام علیکم صاحب. جی وعلیکم السلام. سر، سب سے پہلے تو یہ کہ سی آئی ڈی پہلے کہتے تھے آپ کی آرگنائزیشن کو، اب وہ سی ٹی ڈی بن گئی ہے. اینی اسپیسیفک ریزن؟ جی بالکل. سی آئی ڈی سے جب سی ٹی ڈی اس کی جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، ایکچولی نیشنل لیول پہ ڈیسیژن ہوا تھا کہ ہر صوبے میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنائے جائیں گے. نیکٹا کے ساتھ جو کوآرڈینیشن بھی کریں گے. تو سندھ میں چونکہ سی آئی ڈی بہت اچھا اور بڑا افیکٹو کام کر رہی تھی، پنجاب میں نئی ریز کی گئی سی ٹی ڈی، لیکن سندھ میں اس کو ری آرگنائز کر کے سی آئی ڈی کو سی ٹی ڈی بنایا گیا اور اسے کچھ ایڈیشنل ریسورسز دیے گئے ہیں. 2015 کے اینڈ تک ہم نے سنا تھا کہ کافی بہتری آ گئی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کہاں کہاں ابھی بھی ٹیررسٹ ونگز آپریٹ کر رہے ہیں پورے سندھ میں اور خاص طور پہ کراچی میں؟ دیکھیں، مختلف قسم کے جو ٹیررزم یا ملیٹنٹ جو گروپس ہیں وہ کراچی میں اگر آپ کہیں تو زیادہ تر آؤٹ اسکرٹس میں ہیں، جہاں پہ جو پریویسلی آپ 2012-13 میں نو گو ایریاز کا جو کانسیپٹ تھا، اس میں منگو پیر تھا، اتحاد ٹاؤن، پھر آپ لیاری کو انکلوڈ کر لیں، اگر آپ اس طرف چلے جائیں تو قائد آباد، یہ ہمارا سوراب گوٹ، اس طرح کے علاقے تھے جو نو گو ایریاز بن چکے تھے. لیکن الحمدللہ 2014، 2015 اور اب 2016 میں بھی کنٹینیوس آپریشنز، پہلے تو وہاں پہ سرجیکل ریڈز ہوتے رہے، پھر اس کے بعد سویپنگ آپریشنز، پھر مسلسل اب تقریباً 1.5-2 سال کا جب وہ مسلسل ایک آپریشن ہوتا رہا ہے تو اس وجہ سے اب ریٹ آف دی گورنمنٹ 99% قائم ہو گئی ہے. جی بالکل ری اسٹیبلش ہو گئی ہے. یہ جو انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز سے انسپائر ہو کے لوگ خود ہی یا اگر باہر سے کوئی اپروچ کر رہا ہے، جیسے AQIS نے القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ کا چیپٹر یہاں پہ کھولنے کا اعلان کیا، اور تو یہ ایک تیسرا پرسپیکٹیو ہے. پھر جو چوتھا پرسپیکٹیو کراچی کی اسپیسیفک حالات کے تحت کریں تو بہت سارے جو کرمنل آرگنائزیشنز تھیں وہ پیسے لے کے ٹارگٹ کلنگ بھی کر رہی تھیں، یا کسی بھی موٹیو، کوئی اور موٹیو کی وجہ سے، مرسنریز بھی تھے، پھر کوئی نہ کوئی اس کے پولیٹیکل سیکٹیرین بہت سارے موٹیوز تھے اس کے. تو ٹارگٹ کلنگ کی ایک بڑی ہیوی ویو چل رہی تھی، اس کی وجہ سے کراچی کے حالات بہت، یہ 4 مختلف چیزیں تھیں جو کراچی کے حالات مل کے خراب کر رہی تھیں. جو یہ داعش کی انوالومنٹ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ داعش نے اپنے پنجے یہاں گاڑ لیے ہیں، وہ کہاں تک سچی بات ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ابھی جتنا ہم لوگوں نے کام کیا ہے اور کافی ہائی پروفائل، اگر ہم APS انسیڈنٹ سے، بلکہ میں اس میں کچھ چیزیں کلیریفائی کروں. آبویسلی وہ ہمارا واٹر شیڈ ایونٹ ثابت ہوا جس نے پورے ملک اور قوم کو جگا دیا. آل آف دا ڈپارٹمنٹس دے جوائنڈ ہینڈز، اور ایک کنسرٹڈ ایفرٹ نظر آئی ہمیں. انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی انوالومنٹ پاکستان میں ٹیررزم کی حد تک بہت زیادہ ہے. اس میں فائنینسز بھی آتے ہیں، پاکستان کے باہر سے بھی آتے ہیں، یہاں سے بھی جنریٹ ہوتے ہیں، کچھ ان کے سمپتھائزرز ہیں. پھر یہاں پہ ان کی ایک تو فزیکل پریزنس ہے. دوسرا ایک اور جو نیا فینومینا آج کل ہم نے بہت محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن، اف یو نیم ISIS اور اف یو نیم القاعدہ، IS، تو اس میں سیلف انسپائرڈ جو گروپس ہیں، جو خود ایکسٹریمسٹ انکلینیشن کے لوگ ہیں،
وہ انٹرنیشنلی سوشل میڈیا سے الیکٹرانک بہت آسانی سے ریکروٹ کر رہے ہیں. اف یو سی پیرس پہ جو ہوا وہ کر رہے ہیں, اٹس ہیپننگ انٹرنیشنلی. پیرس میں بھی ہوا تھا, اس کے بعد یو کے میں ہوا. سو دس از سم تھنگ دیٹس انفارچونیٹلی اے ریالٹی آف دا ورلڈ ایز وی لیو ان. اور ان کے ریکروٹمنٹ کے طریقوں پہ کس طرح مانیٹر کیا جائے. آئی مین فار ایگزامپل ہم لوگ جہاں رہ رہے ہیں, میری ٹیم, ہم لوگ سارے پاکستانی, ہمیں کیسے پتا کہ ہمارا نیبر ٹیررسٹ ونگ سے وہ ہے. آپ کیا ہمیں ایڈوائز کریں گے, ہاؤ شوڈ وی پروٹیکٹ آور سیلف؟ جو ہماری یوتھ یہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے, یا اس طرح کی سفورا گوٹ میں اور بھی بہت سارے انسیڈنٹس ہیں, اور یہ جو آپ نے دیکھا تھا کہ یہ جہادی تنظیموں کی طرف سے ٹارگٹ کلنگ, اس میں بھی اکثر پڑھے لکھے لڑکے انوالو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا سے انسپائر ہوتے ہیں, یا یہاں پہ لوکلی کوئی حلقے یا درس دے کے ان کو اس طرف انسپائر کیا جاتا ہے. اس کے لیے 2-3 بڑی اہم باتیں ہیں. جو سرویلنس یا مانیٹرنگ, آبویسلی سی آئی ڈی یا اسپیشل برانچ یا انٹیلیجنس ایجنسیز ہر وقت کروڑوں طالب علموں کو ہر وقت مانیٹر اور سرویلنس نہیں کر سکتی, پاسبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, نہ ہی ہر بندے کے اوپر پولیس کی سیکیورٹی لگائی جا سکتی. تو ہمیں سیکیورٹی انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے, اور ہمیں اپنے بچوں کو, ان کے مستقبل کو کسی بھی خوفناک تنظیم کے ہاتھوں میں جانے سے بچانا ہے. تو اس کے لیے 3-4 ٹیئرز پہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے کریکولم کو, اور جو مدرسوں کو, اسکولوں کو, کالجز میں جو کریکولم پڑھایا جاتا ہے, جو سلیبس ہم انہیں پڑھاتے ہیں, اس کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ کیا کہیں اس میں تو کوئی ایکسٹریمزم کا جراثیم موجود نہیں. 1. سیکنڈلی پھر آتی ہے ہماری فیملی ٹیئر. فیملی میں آپ دیکھیں, میں اکثر کرمنل سے, اسٹریٹ کرمنل کو بھی اگر آپ بات کریں, ٹیررزم کی تو بہت دور کی بات ہے, اسٹریٹ کرمنل میں آپ پیرنٹس سے جب آپ بعد میں پوچھتے ہیں, بڑے ریمورسفل ہو رہے تھے, ہمارا بچہ غلط ہاتھوں میں پڑ گیا. بٹ ویئر ور یو جب وہ ان ساری باتوں میں شروع کر رہا تھا, اور وہ مطلب اس کے فائنینشیل حالات بڑے اچھے تھے, گھر میں آپ انڈیفرنٹ, آپ نے بچے پہ نظر آپ کی تھی ہی نہیں. بچے کے ہاتھ میں نئے روزانہ نئے موبائل فون آ رہے تھے, نئے موٹر سائیکل خرید رہا تھا, وہ شاپنگ کر رہا ہے, اس کا لائف سٹائل چینج ہو رہا ہے. یو شوڈ بی اویئر کہ وہ کرتا, کیونکہ ہی از ارننگ نتھنگ. فرسٹریشن ان دا یوتھ, دا پریزنٹ ایڈمنسٹریٹو سسٹم از ناٹ ڈیلیورنگ گڈ انف, اتنی جابز نہیں ہیں, خوشحالی یا ترقی کی وہ سپیڈ نہیں ہے. تو یہ بھی پڑھے لکھے بچوں کو یہ چیز فرسٹریٹ کر رہی ہے. پھر چوتھی سائڈ اس میں آتی ہے لیگل فریم ورک. ہمیں یہ جو سمپتھائزرز, فائنینسرز, یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز جو کسی کو بھی غلط کام یا کرائم کی طرف اکسا رہے ہیں, ہمیں ان کے اوپر فوکس کرنا. لاء میں یہ بڑا ویک لنک ہے. آپ دیکھیں, اس نے قتل کیا تو نہیں, اس نے تو صرف قتل کرنا, اس نے تو یہ بتایا تھا کہ اگر فلانے کو یہ اٹ از اے کرائم, بٹ ہم فائنینسنگ کو یا کسی کو ہیلپ کرنا, اس نے تو صرف موبائل فون لے کے دیا تھا, اس نے تو کوئی قتل نہیں, بٹ وہ موبائل فون اس کرائم کا بڑا انٹیگرل پارٹ تھا. اینڈ knowingly اگر کیا تھا تو he is equally responsible. Exactly. We need to plug the loopholes in our legal framework. جو نیکسٹ ایئر ہے وہ ہے پولیس کی ٹریننگ, بیٹر انویسٹیگیشن سکلز, بیٹر جو ہے اس کی پروسیکیوشن, عدالتوں میں اسپیڈی جسٹس, اور اس کے بعد آبویسلی اس کی ایگزیکیوشن. وہ سارا کچھ یہ آتا ہے کہ جو جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. سو آئی تھنک کہ یہ ایک بڑا ملٹی ڈائمینشنل پروجیکٹ ہے, معاشرے کو ایکسٹریمزم سے پاک کرنا, معاشرے کو ٹیررزم سے پاک کرنا. وار فار آل آف اس. تو آپ کو لگتا ہے یہ بڑی لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے؟ یس ایگزیکٹلی. جو شارٹ ٹرم میں جو آپریشنل میئرز ہیں وہ ہم بھی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بھی لے رہا ہے, پولیس اپنے محاذ پہ کام کر رہی ہے, تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ اپنے محاذ پہ بہت اچھا ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. اگر اس میں کوئی لوپ ہولز ہیں تو وہ خامیاں یا کوتاہیاں, آبویسلی کوئی پرفیکٹ سسٹم میں نہیں ہوتا, ان خامیوں کو کم کر کے مزید افیکٹو کرنا چاہیے سسٹم. یہ ہے شارٹ ٹرم اسٹریٹجی. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی اگر بات کی جائے تو وین یو اریسٹ ٹیررسٹ تو ان کا کیا کہنا ہوتا ہے کہ یہ کیوں انہوں نے, وائی ڈڈ دے become terror? Mostly motivated by some of their opinion leaders. کوئی ان کا جو رنگ لیڈر ہوتا ہے. اچھا نارملی جو سی کیٹیگری کو, اگر آپ سی کیٹیگری کے جو آپریٹیو, جو فیلڈ آپریٹیو ٹیررسٹ ہم نارملی زیادہ تر پکڑے جاتے ہیں, وہ ان کا آئی کیو لیول اتنا زیادہ نہیں ہوتا, تو وہ آبویسلی جلدی ماسٹر مائنڈ تک کبھی آپ لوگ گئے؟ جی بالکل, بہت زیادہ دفعہ ہوتا ہے. اور نارملی وہ بڑا ایلوکوینٹ, بڑا فصیح و بلیغ قسم کی زبان رکھنے والا, اور بعض اوقات بڑا کنونسنگلی, مطلب پراپر آرگومنٹ. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو پڑھے لکھے یا اس طرح کے جو کنونسنگ قسم اسپیکر ہوتے ہیں, تو سم ٹائمز وی ہیو این آرگومنٹ ود دیم اباؤٹ دیز تھنگس. دے آر ویری کنونسنگ, وہ بڑی ریسرچ کی ہوتی ہے, لیکن آبویسلی جو چیز غلط ہے وہ تو غلط ہی ہے.
کہاں کہاں ابھی بھی ٹیررسٹ ونگز آپریٹ کر رہے ہیں؟ کراچی میں اگر آپ کہیں تو زیادہ تر آؤٹ اسکرٹس میں ہے. داعش کی انوالومنٹ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ داعش نے اپنے پنجے یہاں گاڑ لیے. انٹرنیشنل آرگنائزیشن انوالومنٹ پاکستان میں ٹیررزم کی حد تک بہت زیادہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پورے پولیس کو، پورے آپ کے سی ٹی ڈی کو، سب کو، پورے پاکستان میں جو آپ کے لا انفورسمنٹ ہیں ان کے پاس ٹیکنالوجیکل اکوپمنٹس اتنے ہائی فائی ہیں؟ کیونکہ ٹیررسٹ کے پاس ہوتے ہیں اور ان کے پاس لوگ، جیسے اگر وہ لوگوں کو ریکروٹ کر سکتے ہیں تو دیٹ مینس کہ ان کا جو ایک آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کہہ لیں یا جو بھی ہے وہ بڑا ایک سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے چلتا ہے. پھر ان کے کنٹینجنسی پلانز ہوتے ہیں. پلان اے فیلز، پلان بی ہوتا ہے. پلان بی فیلز، پلان سی ہوتا ہے. یہ اس طرح آپریٹ کرتے ہیں. تو کیا پورے لا انفورسمنٹ کی میں ادھر بات کروں گی کہ آپ لوگوں کے پاس بھی کنٹینجنسی پلانز ہیں اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے، کیونکہ تھوڑا سا مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ اٹ نیڈز اے بٹ آف مور امپروومنٹ، تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ بالکل رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. آئی کانٹ ایگری مور کہ میں نے جیسے آپ سے بتایا کہ اٹس اسٹل اے لانگ وے ٹو گو. اس میں جو سب سے ہمارا کمزور ٹیر ہے وہ یہ ہے کہ 2007 میں ہمیں یہ ریئلائز ہونا شروع ہوا کہ ٹیررزم کا یہ جو فساد ہے وہ ہمارے اپنے گھر، ہمارے اس کی آگ ہمارے اپنے دامن تک آ گئی ہے. ہمیں دھکا دیا گیا اس وار آن ٹیرر. ہم نے اس وار کے لیے آپٹ تھوڑی کیا. اسٹیٹ آف پاکستان نیور آپٹڈ فار دس وار آن ٹیررزم. ہم یہ ٹیررزم ہمارے گلے پڑ گیا، اس کے بعد ہم نے اس کے لیے تیاری شروع کی. ایسا ہی ہو نا، یہ آگ ہمارے گھر میں لگ گئی، پھر ہم نے دیکھا کہ فائر ایکسٹنگوشر کدھر ہے، پانی کدھر ہے، ریت کی بالٹی کہاں سے ملے گی. اس کے بعد تو پچھلے کچھ سالوں میں آپ کی وہ سویٹ ٹیمز بنی، آپ کی اینٹی ٹیررزم فورس بنی، آپ کی سی ٹی ڈیز بنی. یہ آپ نے پچھلے دیکھیں، یہ تو صرف 8-9 سال میں ہم نے بڑی سپیڈ سے، کیونکہ ہمارے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی اینڈ وی ور ٹریننگ کہ ہاؤ ٹو ایکسٹنگوش دس فائر. سو اسٹیٹ آف پاکستان، پیپل آف پاکستان، ان میں جو ریزیلینس ہے، ان میں جو برداشت ہے اور ان میں حوصلہ جو ہے، انہوں نے دیکھیں بڑی سے بڑی سپر پاورز بھی اس ٹیررزم کے مینس کے لیے کیا کیا کچھ کرتی ہیں، اتنے ریسورسفل ہیں، لیکن وہ بھی 100% قابو نہیں پا رہی. لیکن الحمدللہ ہمارا رزلٹ اچھا ہے، اسٹارٹ اچھا ہے. اس کو کمپلیٹ کیسے؟ آبویسلی ہمیں ایک سٹیپ آگے جانا پڑے گا. مجرم سے آگے جانے کے لیے ہمیں اپنی سرویلنس، اس کے لیے گیجٹری اور اس کے علاوہ ہماری بیٹر ٹریننگ، انٹیلیجنس نیٹ ورک کو، کیونکہ چیزیں اتنی زیادہ ملٹی پلائی ہوتی جا رہی ہیں، ڈیٹا انفلو اتنا زیادہ ہے. لائک اب سوشل نیٹ ورکنگ ڈیٹا دیکھیں کہ وہ کتنا زیادہ ہے. بلینز آف ڈیٹا پیکٹس گیٹس ایکسچینج ورلڈ اوور. آپ ہر ڈیٹا پیکٹ کو نہیں آبزرو کر سکتے. دس از بیونڈ امیجینیشن. ایون not even the most powerful countries in the world, they are not able to do that. So لیکن you have to start from somewhere. آپ اپنے بیسک کرائم پیٹرن کو کنٹرول میں رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ ٹیررزم کے نیٹ ورکس ختم کرتے چلے جائیں. یہی اس کا حل ہے. آپ کو ٹیکنالوجی کا فائدہ آئی ٹی سے، سرویلنس ڈیٹیل سے، ہر چیز سے لینا پڑے گا. وقت چینج ہو رہا ہے، گیجٹ اینڈ پولیسنگ از اے ویری کاسٹلی بزنس ورلڈ اوور. Policing is not a very, how to say, low cost project. It is a very, very costly project everywhere. کیوں؟ یہ آپ کی جب آپ کی جان ہوگی تو باقی ساری چیزیں ہوں گی. پولیس جان و مال کے حفاظت کے لیے ہے. پولیس میں آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا which will give you a safe society. That's how it is. سر، جو سرویلنس اکوپمنٹ آپ لوگوں نے پکڑے تھے تو ان کو آپ کو کس طرح اس کی انفارمیشن ملی تھی کہ یہاں یہ بیچے جا رہے ہیں؟ اس کی انفارمیشن اس طرح ملی تھی کہ وہ ہمارا ایک خود جاننے والا سمجھیں آپ یا کسی کوئی پولیس والے کا جاننے والا تھا، وہ وہاں پہ گیا. وہ اس کے پاس گیا تھا ٹارچ خریدنے. ٹارچ جو وہ ہائی پاور ٹارچ ہمارے کام کی چیزیں ہوتی ہیں. وہ کوئی پولیس اس طرح کا کوئی گیجٹ خریدنے گیا ہے. اور اس نے یہ کیا پتا، اس نے کہا یار یہ ریکارڈ کرتا ہے، یہ این اے کا ریکارڈ کرنے والی، اور وہ مطلب وہ اس طرح کی گیجٹری اس طرح کی ملتی ہیں، پین ریکارڈنگ والے اس طرح کی بھی آج کل وہ پروڈکٹس آئی ہیں. اس طرح کو اس نے بتایا یہ کیا ہے، یہ کیا. اس نے کہا یہ ہے صحیح کچھ، مجھے پتہ کوئی نہیں ہے اس کا کہ یہ کیا کرتا ہے. سو دین وی گاٹ ٹو، پھر ہم نے اس سے باقاعدہ پرچیزنگ بھی، پھر ہم نے اس کو چیک کیا کہ یہ کیا کام کرتا ہے. تو وہ کچھ وہ بگنگ ڈیوائسز تھیں، کچھ ریکارڈ کرنے والے. اوبیسلی وہ پھر جس کو نالج ہے وہ بلیک مارکیٹ میں پڑا ہے. اب کوئی اس کو اپروچ کر کے کوئی ایسا کام کر لے جس کا دکاندار کو تو اتنی عقل ہی نہیں کہ وہ کیا بیچ رہا ہے.
آپ لوگوں کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ, آپ لوگوں کی شہادتیں بھی بڑھی ہوئی ہیں, ٹارگٹ بھی بہت ہوا ہے, تو آبویسلی اس کی آپ نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہوگی ٹو سیو یور سیلف اینڈ یو نو پرابلی کیپ اے لو پروفائل. جن لوگوں نے اٹیک کیا تھا وہ دے اریسٹڈ, کیا ان کو وہ کیفر کردار تک پہنچ گئے کہ ابھی ان کی ہنٹ جاری ہے, ابھی کہاں تک معاملات ہیں, اور آپ لوگ اپنی سیکیورٹی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جو ہمارا یہ جو ڈیوٹی کی راہ میں شہادتوں کا سوال ہے, کراچی پولیس اور سندھ پولیس کی انیومریبل شہادتیں اور جو قربانیاں ہیں, اس میں کئی لوگ ہمیشہ کے لیے جو ہیں وہ ڈسیبل ہو گئے, کئی لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی فار اے سیفر کراچی, فار اے سیفر پاکستان. ہم اس کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. اور سیکنڈلی ہمارے افسران جنہوں نے کافی سارا کام کیا, آبویسلی وہ اس طرح کے آفسرز جو بہت زیادہ ٹیررزم کے خلاف آپریشنز میں کام کرتے تھے, ان کو ٹارگٹ کیا گیا, کچھ کو اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی, کچھ شہید ہو گئے. ان کے لیے سب سے اس کی حفاظتی اقدامات کے لیے سب سے میں پہلے آپ کو بتاؤں, سب سے زیادہ ہم لوگ فوکس کرتے ہیں کہ ہماری جو سپاہی جو فیلڈ فورس ہے اس کی حفاظت کے لیے, اس کے لیے بلٹ پروف جیکٹس اب آپ نے دیکھا ہوگا پہلے سے زیادہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. ہمیں ابھی بہت آگے جانا ہے, ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے سکسیس سٹوریز سے, ہمیں اپنی ٹریننگ لیول کو بہت بہتر کرنا ہے. اور پھر ہمیں یہ جو ہے نا کہ ہر جگہ پہ پولیس لگا دینے سے, ہر جگہ پہ بیریئر لگا دینے سے سیکورٹی, یہ کوئی سیکورٹی نہیں ہے. ہر جگہ پہ بلٹ پروف گاڑیاں دینے سے سیکورٹی, یہ کوئی سیکورٹی نہیں ہے. ہمیں پرو ایکٹیو اپروچ اپنانی چاہیے, ہمیں کرائم کو ایلیمنیٹ کرنا ہے, یہی حل ہے. آپ ہر جگہ تلوار اور بندوق لے کے کھڑا کریں گے تو اس کو سیکورٹی پہ آپ کے بچے, میں نہیں چاہوں گا کہ ہماری اگلی نسل بندوقوں کے سائے میں اسکول جائے, بندوقوں کے سائے میں وہ کرکٹ کھیلے, بندوقوں کے سائے میں وہ شاعری کرے, بندوقوں کے سائے میں گانا گائے. ایک وہ کانسرٹ میں گانا گا رہا ہے, ہر سنگر کے پیچھے ایک گن مین گھوم رہا ہے. دس از ناٹ اے سولوشن. وی شوڈ کم آؤٹ آف اٹ. ہمیں انٹلیکچوئل فری تھنکنگ کے لیے ہمیں اچھا پیسفل ماحول دینا ہے اپنے معاشرے کو. دیٹس واٹ از ریکوائرڈ. ہر میڈیا ہاؤس, ہر DSNG کے اوپر آپ کو 4 گن مین بیٹھے ہوئے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ دس, یو ڈونٹ وانٹ دس. وی وانٹ ٹو لیو اے فری لائف, وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پرزنرس. سو ہمیں اس کے لیے پرو ایکٹیو اپروچ وہی ہے کہ ہمیں پہلے اپنا گھر صحیح کرنا ہے. وی ہیو ٹو پٹ آر اون ہاؤس ان آرڈر. ہمیں اپنے آپ پہ نظر رکھنی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے. پھر ہمیں کرائم نیٹ ورکس کو توڑنا ہے, ان کو ایلیمنیٹ کرنا ہے, اور جس وجہ سے وہ کرائم نیٹ ورکس بنتے ہیں پھر آخری سٹیپ یہ ہے کہ وہ وجہیں ختم کرنی ہے. وہ تھوڑا مشکل ہے مگر ہو سکتا ہے, وقت لگے گا. اور ہمارا رزولو جیسے ہم آج یکجان ہوئے ہیں بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, کراچی میں, پنجاب سندھ میں, پنجاب میں, کشمیر میں, ہر جگہ ہر محاذ کے اوپر ہر شخص اپنا کام اچھے طریقے سے ایمانداری سے کرے اور پٹ ان این ایکسٹرا ایفرٹ ود یور ورک. انشاءاللہ وی ول بی سکسیزفل. بہت شکریہ باجوہ صاحب, آپ نے اپنا پریشس ٹائم ہمیں دیا. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ عثمان باجوہ صاحب تھے, SSP آپریشن CTD, اور ان کا بڑا اچھی انہوں نے باتیں کی, ہمیں بہت تفصیلی انٹرویو دیا. اور ایک جو ان کی بات بہت ہی زبردست تھی وہ یہ تھی کہ ٹیررزم کو اگر آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے تو آپ اپنے بچے کے اوپر نظر رکھیں. کیا اس کے بیہیویئر میں چینجز آئے ہیں, کیا وہ دیکھ رہا ہے, کس طرح کا اس کا ایٹیٹیوڈ ہے. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو کیا اس کے پاس موبائل فونز آ گئے. ان ساری چیزوں کو اگر آپ چیکس اینڈ بیلنس کریں گے تو ٹیررزم کی اور کرائم کو اتنا مشکل بنا دیں گے کرنا کہ الٹیمیٹلی انشاءاللہ ہم لوگ ایسے ملک میں رہیں گے جہاں ٹیررزم انشاءاللہ نہیں ہوگا. یہ ہماری بھی دعا ہے اور اس کے لیے CTD جی جان سے محنت بھی کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے cs@sama.tv. اس کے علاوہ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بینا خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سم.